قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے موجودہ معاشرے کے بگاڑ، آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جو بےراروی اور فحاشی اور دنیا کی دوسری برائیاں آج گھر کر گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور ان برائیوں سے کیسے معاشرے کو بچایا جائے، نوجوان نسل کو کیسے ان سے بچایا جائے، اس بات کے لیے وہ اس کا حل پیش کریں گے۔ اور آج کے ہمارے دوسرے مقرر ہیں عالی جناب محترم برادر عمران صاحب۔ برادر عمران صاحب کا عنوان ہے اللہ پر ایمان پر کیسے، یعنی اللہ پر ایمان کس طریقے سے جو ہے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور جتنے بھی توحید کے تقاضے ہیں ان کو کس طریقے سے پورا کیا جائے، اس بات کی بھرپور وضاحت انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں برادر عمران صاحب آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ اس لیے ہماری تمامی حضرات سے درمندانہ گزارش ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے چند لمحوں کے اندر جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ چند لمحوں میں انشاءاللہ تعالی یہ عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ جناب حافظ مہتاب صاحب سے ہماری گزارش ہے اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہوں تو بغیر کسی تاخیر کے جلد از جلد اسٹیج پر آ جائیں۔ اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا اور آج کے اس اصلاح امت کانفرنس کے دوسرے دن کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب حافظ مہتاب صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. السلام علیکم. اب میں برادر فہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور برادر عمران کا تعارف پیش کریں اور اس پہلی تقریر کا آغاز فرمائیں. جناب برادر فہیم صاحب. چالو ہے کیوں کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فہیم الدین بحیثیت ناظم جلسہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن آج شام یعنی 29 اپریل 2012 بروز اتوار کو کانپور اہل حدیث جمعیت کی جانب سے مدعو کیے جانے پر آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے آج کی اس پرنور محفل کے لیے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور بعد میں آج کے جلسے کے منتظمین یعنی جمعیت اہل حدیث کانپور کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جلسے کو منعقد کیا اور ہمیں اس میں مدعو کیا. اس سے پہلے کہ میں برادر عمران صاحب پریزیڈنٹ IREF کو آج کی تقریر کے لیے مدعو کروں، میں آپ تمام کو برادر عمران صاحب کا اور IREF کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن شہر حیدرآباد کا فروری سن 1998 عیسوی سے قائم کیا گیا اسلامی دعوت دین کا ادارہ ہے جس کے بانی و صدر برادر عمران صاحب ہے. IREF کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے میں اصلاح کا بھی کام قرآن اور صحیح احادیث کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے منہج و فہم پر پیش کرنا ہے. ہر اتوار کو مرد و خواتین کے لیے برادر عمران صاحب کے شاگردوں کے انگریزی اور اردو زبان میں IREF کے دفتر واقع ہمایوں نگر حیدرآباد پر پروگرامز منعقد ہوتے ہیں اور پھر برادر عمران صاحب کا سوالات و جوابات کی نشست ہوتی ہے جس میں غیر مسلم بھی مدعو کیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ IREF کا ایک علیحدہ شعبہ خواتین بھی دعوتی کام انجام دے رہا ہے. محترمہ امت المتین جس کی تعلیمی قابلیت
السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور خاص طور پر جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اسلام دے کر بھیجا تاکہ انسانیت یہ جان لے کہ اب نبی کے بعد جبکہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی رسول آئیں گے، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے جس کتاب کو، قرآن کو بھیجا اور بندوں سے مطالبہ کیا کہ تم لوگ صرف میرا نام نہ لو، تم لوگ صرف میری عبادت نہ کرو، بلکہ مجھ پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے۔ لیکن مسلمان جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد والا آہستہ آہستہ بے شمار خرافات، بے شمار ایسے جہالت والی باتیں جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان چھپ جاتی ہے، جس میں اللہ کا صحیح تعارف ہمارے پاس نہیں ہوتا، ایسی بے شمار باتوں کو اپنا لیا اور سچے رب اللہ تعالیٰ کے تعارف سے بہت دور ہو گیا۔ دراصل ہمارے منتظمین نے جب یہ پروگرام کا ارادہ کیا تو میں نے ہمارے منتظمین سے کہا تھا، خاص طور پہ کل ہی میں اقبال بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ کا عنوان ہے کائنات میں اس سے اہم کوئی اور عنوان نہیں ہے۔ جتنی تقریریں آپ کر لیں، کسی اور عنوان پر کر لیں، ساری زندگی سیرت النبی بیان کر لیں، لیکن اللہ کے عنوان سے اہم کائنات میں اللہ کی قسم ہے کوئی اور عنوان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنے نبیوں کو بھیجا گیا، جتنے نبیوں کی سیرتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کی پوری سیرت صرف اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ ساری حیات طیبہ ایک نبی کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تڑپ سے چاہا کہ انسان ان سے زیادہ ان کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے واقف ہو جائے۔ اور یہ عنوان میرا اپنا خیال ہے، اس کو ایسے دن نہیں رکھنا چاہیے جبکہ پبلک تھکی ماندی ہو، آلریڈی 3-4 عنوانوں کو سن چکی ہو، بلکہ یہ ایک خالص ایسا عنوان بنانا چاہیے جس میں تازہ ذہن کے ساتھ پبلک آئے، سچے دل سے پبلک محسوس کرے اس عنوان کی اہمیت کو کہ یہ عنوان کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے، یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو اس زمین پر بھیجا، یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے تمام رسول بھیجے گئے، یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا، یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی، یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے جنگ بدر اور جنگ احد، جنگ تبوک اور جنگ خندق، تمام جنگیں نبی اور صحابہ کے دور کی ہو گئی، یہ وہ عنوان ہے جس کی عظمت کے لیے صحابہ یتیم ہوئے، صحابیات بیوہ ہوئیں، یہ وہ عنوان ہے جس کے لیے اس امت کو ذمہ دار کیا گیا اللہ کے نبی کے بعد کہ اب تم لوگ اس عنوان کے ماننے والے ہو تو اس کو پکڑ لو اور ساری دنیا میں اسی کا پرچار کرو۔ علامہ اقبال اس عنوان کے بارے میں بڑے پیارے انداز میں ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کیفیت اس زندگی میں تو یہ ہونی چاہیے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے۔ ایک مسلمان کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس بہت فرصت ہے، اب میں فرصت کے ٹائم میں ہوں، اب میں ریلیکسڈ ہوں، اب میں آرام میں ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کی تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جب تک اس زمین پر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت نہ کی جائے اور صرف اللہ ہی کا نام نہ لیا جائے، ایک مسلمان زندگی میں کبھی فرصت میں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج اتنی فرصت مسلمانوں کے پاس ہے کہ اس عنوان کا علم لے کر اس کو پھیلانے کے بجائے باقی تمام عنوانات جس کی اتنی زیادہ اسلام میں اہمیت نہیں ہے اس کے اوپر غیر غلط علم لینا، اس کے ذریعے سے آپس میں جھگڑوں میں پڑنا، اس کے ذریعے سے تفرقات میں پڑ جانا، یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اہم عنوان سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ پر ایمان پر کیسے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو ایک ایسے کیفیت میں رکھ کر تھوڑا غور کیجئے کہ مان لیجئے کل آپ میں سے جتنے موجود ہیں، آپ میں سے اچانک کسی کا سامنا
ایک غیر مسلم دوست سے یا ایک غیر مسلم بہن سے یا بھائی سے کسی سے ہو گیا جس نے آپ کو ایک چھوٹا سوال کیا، یہ اللہ کون ہے؟ آپ جس کو اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کون ہے؟ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا جواب صحیح طریقے سے دے سکتے ہیں؟ ہم یہی کہیں گے یہ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. ہم یہی کہیں گے کہ یہ اللہ وہ ہے جو کائنات کو پیدا کیا. یہ اللہ وہ ہے جو تم کو اور ہم کو پیدا کیا، مسلم غیر مسلم سب کو پیدا کیا. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہے کون؟ مجھے بتاؤ یہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، یہ کب سے ہے، اس کے کوئی بیٹے بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں. ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر یہ کیسا ہے؟ یہ آپ کو اور مجھے کیسے پیدا کیا؟ یہ کیا کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ اور ایک اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ جب کبھی کرسچنس کو دیکھیں گے، عیسائیوں کو دیکھیں گے، تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ جو پرچار کرتے ہیں وہ ایک پیارا جملہ لکھتے ہیں، جیزس از لو. عیسیٰ علیہ السلام تم سب کے لیے محبت ہے. عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دل کی دھڑکن ہے. عیسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے شہزادہ ہیں امن کے، پرنس آف پیس. جیزس از لو. جیزس لوز یو. جیزس سیوز یو. جیزس تمہیں بچاتے ہیں. جیزس تمہیں محبت کرتے ہیں. جیزس تمہارے دل کی دھڑکن ہے. اب مسلمان اللہ کے بارے میں جب مسجدوں میں لکھتا ہے اللہ جل جلالہ، ڈراتے ہیں ہم اللہ کے بارے میں. اتنا ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ بس اللہ کو ایک خطرناک کوئی نام سمجھے اور سمجھے کہ بھائی ارے باپ رے، اللہ تو صرف جہنم میں جلانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں کرتا. یہ اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم کبھی سوچے ہیں کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوق کو؟ بے تحاشا اس کے پاس اپنے بندوں کے لیے محبت ہے، لیکن ہم کبھی اللہ کی محبت کا تذکرہ زیادہ نہیں کرتے. سب سے پہلے تو یہ جو سوال ہے اللہ پر ایمان پر کیسے، اس کی وجہ کیا پڑی کہ میں یہ عنوان اس طریقے سے لوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس زمانے میں جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہی تھی، اس زمانے کے کچھ حالات یاد آئے جس میں آپ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ جو ورڈ گاڈ ہے، گاڈ یا خدا، یہ الفاظ عرب کبھی بھی نہیں سنے تھے، کیونکہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہی تھی اس وقت انگریزی زبان ہی نہیں تھی. اور یہ لوگ جو عربستان میں رہتے تھے، جو کعبۃ اللہ کے اندر بت کھڑے کر کر خدا کی عبادت کرتے تھے، ان سے بھی جب پوچھا جاتا جس کعبے میں تم نے بت کھڑے کیے ہیں یہ کعبہ کس کا گھر ہے، تو وہ جواب میں کہتے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے. کا مطلب کفار مکہ کسی خدا کو مانتے تھے جس کا نام اللہ تھا. اسی طریقے سے جو یہودی اور عیسائی مدینہ طیبہ میں بسے ہوئے تھے، یہ یہودی اور عیسائی گاڈ کا ورڈ نہیں جانتے تھے، خدا کا نام، خدا لفظ نہیں جانتے تھے، یہ بھی خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے. اگر آپ آج انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو اس میں اللہ کے نام کے تحقیق میں دیا گیا ہے کہ پرانے زمانے کے عرب، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کوئی اور عرب ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے یا قرآن کے نزول کے پہلے اس علاقے میں رہتے تھے، وہ سب بڑے آرام سے جس کسی کو وہ مانتے تھے کہ وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، اسے بڑے آرام سے اللہ کہہ کر پکارتے تھے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دینا شروع کیا، جب آپ نے وحی کے ذریعے سے بتانا شروع کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. بولے کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم تو آلریڈی کر رہے ہیں، ہم تو کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں صرف بت ٹھہرا ہے، لیکن ہم تو اللہ ہی کو خدا مانتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ جب عیسائی اور یہودیوں کو اللہ کے نبی نے کہا قل یا اہل الکتاب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، کہو ان سے اے اہل کتاب، تعالو آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے. کئی باتیں ہیں جو تمہارے ہمارے درمیان ایک جیسی ہوں گی، مثلا تم بھی اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کرتے، مسلمان بھی اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کرتے، تم بھی قربانی کا جانور کھاتے ہو، ہم بھی قربانی کا جانور کھاتے ہیں، تم اپنے کتاب کے حساب سے بت کی پوجا نہیں کرتے، مسلمان بھی نہیں کرتا. لیکن ان سب باتوں میں اللہ نے کہا جب ان کو بلاؤ
ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بلاؤ، قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو اے اہل کتاب آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہے۔ ان ایک جیسی باتوں میں سب سے پہلی بات کون سی ہے جس پر ہم بات کریں؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ یہودی اور عیسائی سوچنے لگے یار اللہ ہی کی تو عبادت کر رہے ہیں، پھر یہ کون سا اللہ نعبد الا اللہ ہے؟ یہ کون سا اللہ ہے جس کی طرف ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں؟ ہم اللہ ہی کہہ رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کعبہ بھی اللہ ہی کا گھر ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان میں کچھ انسان ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں ان میں کچھ انسان ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں کہ آمَنَ بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، جو کہتے ہیں آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، یہ جس اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے یہ اس اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے جو اصلی اللہ ہے، بلکہ جس پر بھی ایمان لائے جو اللہ نہیں تھے ان کو اللہ کہتے اور جھوٹا ایمان لا لیتے اور کہتے کہ یہی ہمارا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اگر مان لیجئے کل کے دن ایک انسان کوئی مورتی بنا لے اور کہے کہ یہ میرا اللہ ہے اور میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا جو جملہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یہ جملہ صحیح ہے، لیکن جس کو وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کسی ایسی چیز کو اللہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں اللہ ہے ہی نہیں، یہ اصلی اللہ کو تو جانتے ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی وجہ تھی اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ، اگر یہ اللہ پر ایمان لائیں تو ان کو چاہیے کہ کس کے طریقے سے لائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لائیں، ویسا اللہ پر ایمان لائیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا کہ اللہ کیسا ہے اور اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ، یہ بات میری بہت غور سے سن لیں آپ لوگ، اگر کوئی انسان پورے یقین سے کہے میں اللہ پر ایمان لایا، پورے یقین سے کہے کہ میں آخرت پر ایمان لایا، لیکن جو وہ ایمان لایا ہے اللہ پر، اگر اس کے ایمان لانے کا طریقہ، اس کے ایمان لانے کا عقیدہ، اس کے ایمان لانے کا علم اللہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار والا نہیں ہے تو اللہ اس ایمان کو منہ پر پھینک دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ ساری انسانیت کو سکھایا جائے کہ اللہ پر ایمان اصل لانا کیسے چاہیے۔ اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اپنی زندگی میں، تمہاری اپنی زندگی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جو ایمان کی باتیں بتائیں ان کے تفصیلات ہو سکتا ہے کہ وقت کی کمی سے میں پورے نہ بیان کر سکوں، ان کے تفصیلات کو بہت مختصر کرتے ہوئے میں ایک عنوان کے تحت یعنی توحید باللہ، اللہ پر توحید، اللہ کی توحید کے ضمن میں اللہ پر ایمان کی بنیادیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس کے بعد جو کچھ میرے لیے وقت بچے گا اس میں جو کچھ میں باتیں بتاؤں، اس میں اگر آپ کو کوئی سوال جواب ہے تو میرے سوال جواب کے نشست کے دوران آپ لوگ اپنے سوالات کر لیں۔ عربی میں جب کبھی توحید کہا گیا تو مسلمان فوری سمجھ گئے کہ اس کا معنی ہے اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا۔ توحید کا معنی اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا، لیکن توحید کا لفظ پوری قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا ہے۔
اور احادیث کے جب آپ پوری کتابیں پڑھیں گے تو جو سب سے مشہور کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی شریف، یہ جو اہم اور مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں میں مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، ان کتابوں میں بھی توحید کا لفظ ایک بھی بار نہیں آیا ہے. جو توحید کا لفظ صحیح حدیث جسے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جامع الصحیح میں لایا ہے، وہ لفظ توحید دارقطنی کی کتاب میں آتا ہے. دارقطنی ایک عالم دین تھے جنہوں نے جس طرح امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا، دارقطنی نے کی. تو ان کی کتاب میں، دارقطنی کی کتاب میں توحید کا لفظ آیا ہے. انگریز یعنی عیسائی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ تم مسلمان توحید پر ایمان لاتے ہو جبکہ تمہارے لیے توحید کا لفظ پوری قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بیوقوف لوگوں کو نہیں معلوم کہ توحید جو لفظ ہے اس کی پوری تفصیل یہ قرآن بیان کرتی ہے، اور اس پوری قرآن کی تفصیل جو توحید پر مبنی ہے، اس پوری تفصیل کو انسان کو سمجھانے کے لیے جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا وہ ہے توحید. توحید کا خلاصہ اس قرآن میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تمام آیات اور صحیح احادیث میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پورے صحیح اقوال یا اثر، یہ پوروں میں ہم کو اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی. بنیادی طور پر جب آپ پوری قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، 114 سورے، لگ بھگ 6666 آیات اور تمام صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو علماء دین، مسلمان علماء دین بغیر کوئی اختلاف کے ماشاءاللہ 3 توحید کی بنیادوں پر اتفاق کرتے ہیں. چاہے وہ علماء دین اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں یا غیر اہل حدیث اور غیر سلفی ہوں، اکثریت جو معتبر علماء دین ہیں وہ توحید کو 3 بنیادی اقسام میں سمجھتی ہے. تو سب سے پہلے میں اللہ پر ایمان لانے کے لیے توحید کی یہ 3 بنیادی اقسام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ پہلے آپ سیکھ لیں کہ توحید یعنی اللہ پر ایمان کی 3 بنیادی کیفیات کیا ہے. یہ 3 بنیادی اقسام کو توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات اور توحید العبادہ کہا جاتا ہے. توحید الربوبیہ، توحید جو عربی لفظ ہے یہ عربی کے لفظ واحد سے بنا ہے. توحید کا معنی ہے کہ اللہ کو واحد جاننا، پیدا کرنے والے کو واحد جاننا، معبود کو واحد جاننا، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے ایک جاننا، اسے توحید کہتے ہیں. اور یہ جو ورڈ توحید ہے، جب اس کو ربوبیہ کے ساتھ جڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے توحید الربوبیہ، تو توحید الربوبیہ کے لیے اس قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں، لیکن سب سے پیاری آیت جو ہر ایک مسلمان کو آج یاد ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں عالموں کے رب اللہ کے لیے. توحید الربوبیہ، ربوبیہ کا لفظ رب سے نکلا ہے، اور الرب اللہ کی صفت ہے. الرب کا معنی عام طور پر جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے تعریف ہے اللہ کی جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، کھلانے پلانے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. لیکن اس کے اوپر تھوڑی گہرائی میں نظر ڈالیں تو الرب کے اندر اتنا گہرا اور خفی معنی ہے کہ اس ایک معنی کو سمجھیں گے تو ہم ہماری زندگی کے اندر موجود کئی شرک کو رد کر دیں گے. الرب کی صفت میں جو معنی چھپا ہے یا اس کی تفصیل میں آتا ہے وہ یہ ہے، الرب اس ذات مبارک کو کہتے ہیں جو تخلیق کی شروعات کرتی ہے، جسے انگلش میں کہا جائے گا دا اوریجنیشن آف دا کریشن، دا اوریجنیٹر آف دا کریشن. جو اللہ اکیلا ہے، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے، صرف اللہ ہے. اب اچانک اللہ نے مخلوق بنائی، کوئی چیز پیدا کرنا شروع کی، تو تخلیق کی جس نے شروعات کی، جو سب سے پہلی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور آخری مخلوق بھی صرف وہی پیدا کر سکتا ہے. الرب کسے کہتے ہیں؟ اس ذات مبارک کو
جو کسی بھی چیز کو پیدا کرتا ہے اور جس کسی چیز کو وہ پیدا کرتا ہے اس پیدا کی ہوئی چیز کو اس کی فطرت کے حساب سے کھلاتا پلاتا اور بڑھاتا ہے ایک وقت مقرر تک. مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان بکری کی طرح گھاس نہیں کھاتا. اللہ نے بکری کو پیدا کیا، بکری شیر کی طرح گوشت نہیں کھاتی. اللہ نے شیر کو پیدا کیا، شیر گائے کی طرح گھاس نہیں کھاتا. اللہ نے کتے کو پیدا کیا، کتا بلی کی آواز نہیں نکالتا. اللہ نے بلی کو پیدا کیا، بلی کتے کی طرح بھونکتی نہیں. کا مطلب الرب کی صفت میں معنی یہ ہے کہ وہ اکیلی ذات مبارک جو خود سے کسی کو پیدا کرتی ہے اور جس کسی کو وہ پیدا کرتی ہے، وہ ذات مبارک وہ جس کسی کو پیدا کرتا ہے اس پیدا کی ہوئی چیز کو اس کی فطرت کے حساب سے کھلاتا پلاتا اور بڑھاتا ہے ایک وقت مقرر تک. اب اگر اس کے معنی کو غور کیا جائے تو جو بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات اللہ نہیں سنتا، اے اللہ ہمیں بچہ نہیں دیتا، تو ہم فلاں سے کہیں گے کہ فلاں ذرا اللہ سے بچہ دلا دے. تو ان کو جاننا چاہیے کہ تم اگر ایک چیز ایسی مانگنے چلے گئے تو اس کے بعد کتنی چیزیں اور ایسے ہی مانگتے رہو گے. کیا تم نے ایسا مانگتے وقت جب کہا کہ اے اللہ مجھے بچہ نہیں ہوتا، تو اے بابا، اے پیر، اے منگل، چہار شنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ذرا آپ اللہ سے دعا کریے کہ مجھے ایک بچہ دے دے. پھر میں آپ سے وسیلہ لیتا ہوں کہ اے پیر، منگل، چہار شنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، آپ ذرا اللہ سے کہیے کہ میرے بچے کو صرف 2 آنکھیں دیں. پھر اے پیر، منگل، چہار شنبہ جو بھی ہے، پھر آپ ذرا اللہ سے کہیے میرے بچے کو کنڈا نہ پیدا کریں. پھر اے پیر، کتنے وسیلے مانگو گے؟ 2 گردے دے دے، 2 پھیپڑے دے دے، 1 اتڑی دے دے. کیا کیا مانگتے جاؤ گے وسیلے میں؟ ارے یار، اللہ کہتا ہے میں الرب ہوں، میں خود پیدا کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے جس کو پیدا کیا اسے کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے. مجھے کسی اور کے مدد کی، کسی کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں الرب ہوں. تم جس کا نام لے کر مجھے مانگتے ہو وہ خود میرے اوپر میرا محتاج بن کر بیٹھا ہے. وہ تمہارے لیے کیا مانگے گا جب خود وہ اپنے لیے کبھی کچھ صحیح طریقے سے نہیں مانگ سکا؟ وہ محتاج ہے جتنا کہ تم میرے محتاج ہو. توحید الربوبیہ، یہ ماننا کہ اللہ اکیلی وہ ذات ہے جس نے کائنات کی باقی ہر چیز کو پیدا کیا، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا اس پیدا کی ہوئی چیز کو اس کی فطرت کے مطابق وہ پالتا بڑا کرتا ہے ایک وقت مقرر تک. یہ ہے توحید الربوبیہ. دوسری صفت توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات، توحید کا معنی میں نے سمجھا دیا، یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے. توحید الاسماء، عربی میں اگر کسی کو پوچھتے ہیں واٹ از یور نیم تو کہتے ہیں ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے. اسم عربی میں کہتے ہیں نیم کو، ناؤن کو. اسم سنگولر ہے، اسم واحد کا صیغہ ہے. اسماء پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے. توحید الاسماء کا مطلب یہ ہوا. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی بھول گئے؟ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. اب اللہ کو کس میں ایک ماننا؟ توحید الاسماء، یعنی اللہ کے جتنے نام ہیں وہ ناموں میں صرف اللہ ایک کے وہ نام ہے. جو نام اللہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ، یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کس کا نام ہے؟ ارے اللہ اللہ کا نام ہے. یہ کوئی بہت بڑا سوال تھا. اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام آپ کسی اور بچے کو دے کر کہتے ہیں اے اللہ اتنا بولتے کبھی کسی بچے کو؟ اللہ صرف اللہ کا نام ہے. توحید الاسماء یعنی جو بھی نام اللہ کا ہے وہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. والصفات، اور جو صفتیں اللہ کی ہیں، غور سے سنیے، جو نام اللہ کا ہے وہ صرف اللہ کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا.
کیا اللہ کسی بچے کا یا بچی کا نام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس طرح اللہ کا کوئی نام کسی بچے یا بچی کا نام نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ صفات، وہ ایٹریبیوٹس، وہ کوالٹیز کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. تو توحید الاسماء والصفات کو سمجھیں گے کیسا؟ اس کی سب سے پہلی شرط، توحید الاسماء والصفات کو سمجھنے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو، غور سے سن لیں، کیا اللہ کو آپ رام جی کہہ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ بچوں کو اجر خیر دے. بڑے بھول گئے کیا اللہ کو رام جی کہہ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو سیتا جی کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے خود کو جس نام سے قرآن میں پکارا، یا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام سے احادیث میں پکارا، اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کو کسی اور نام سے نہیں پکار سکتے. تو عام مسلمان کا تو چھوڑی دو، اللہ نے خود کے لیے قرآن میں جتنے نام استعمال کیے، قرآن میں 99 مشہور نام ہے، اس کے علاوہ بھی نام ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میدان محشر قائم ہو جائے گا، جب انسان پسینے میں ڈوب جائے گا اور سب لوگ شفاعت عظما یا شفاعت کبرا، پوری انسانیت تمام انبیاء کے پاس جا کر آخری میں میرے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا حساب اور کتاب شروع فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عرش کے پاس جاؤں گا، عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا. جب میں سجدے میں گروں گا تو اللہ مجھے وحی کرے گا اپنے کئی ایسے نام اور صفات جو اس کے غیب کے خزانے میں ہے، جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتائے. کا مطلب یہ سمجھنا کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، یہ غلط بات ہے. اللہ کے قرآن میں 99 مشہور نام ہیں، اور خود قرآن میں 99 سے بھی زیادہ نام ہیں، لیکن اللہ کے بے شمار نام ہیں، اور ان میں کے کئی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے غیب کے خزانے میں ہے، جو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس اعتبار سے جب آپ اللہ کو کوئی نام سے پکاریں گے تو کیا آپ اللہ کو جیزس کرائسٹ پکار سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو واحد گرو پکار سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو برہما پکار سکتے ہیں؟ وشنو؟ زور سے بولے تو ثواب ملتا پوروں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ پورے نام میں نے جتنے لیے اللہ کے لیے قرآن میں نہیں آئے، نہ ہی یہ ناموں سے اللہ کے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کبھی پکارا. کیا اللہ کو خدا پکار سکتے ہیں؟ اللہ کو خدا پکار سکتے ہیں؟ ارے جواب نہیں آ رہا، کنفیوژن میں ہے. پکار سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں پکار سکتے، کیونکہ خدا کا نام اللہ کے لیے قرآن میں اور صحیح حدیث میں نہیں آیا. اللہ کی اسماء و صفات کی پہلی شرط، اللہ کو صرف ان ناموں سے پکارا جائے گا جن ناموں سے اللہ نے خود کو قرآن میں بیان کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح احادیث میں بیان کیا. اسماء و صفات، توحید الاسماء و صفات کی دوسری شرط، اللہ کو کوئی بھی مخلوق کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. مثلا جیزس کرائسٹ، عیسیٰ، عیسیٰ مخلوق کا نام ہے کہ خالق کا؟ عمران مخلوق کا یا خالق کا؟ محمد مخلوق کا یا خالق کا؟ یعنی اللہ کو محمد بھی نہیں کہا جائے گا، عمران بھی نہیں کہا جائے گا، عیسیٰ بھی نہیں کہا جائے گا، موسیٰ بھی نہیں کہا جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ پورے نام اس کی مخلوق کے ہیں. تو جو نام مخلوق کے ہیں ان ناموں سے اللہ کو نہیں پکارا جا سکتا. اور اس کی اور ایک شرط، اللہ کے ناموں سے اس کی کسی بھی مخلوق کو نہیں پکارا جا سکتا. جیسے میں نے مثال دی، کیا آپ کسی کو الرحمن کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے پبلک کا؟ کسی کو الرحیم کہہ سکتے ہیں؟ کوئی رحیم ہو سکتا ہے، علی ہو سکتا ہے. آیت الکرسی کی ختم کا حصہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ علی
اللہ کی صفت بھی ہے، علی چوتھے خلیفہ کا نام بھی ہے. آیت الکرسی میں جو صفت آئی وہ علی نہیں آئی، العلی آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علی بول سکتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو العلی نہیں بول سکتے، کیونکہ ال جب لگ جاتا ہے کسی صفت پر. الرحمان، آپ کسی کو رحمان بول سکتے ہیں، آپ کسی کو رحیم بول سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی الرحمان الرحیم نہیں بول سکتے. آپ کسی کو علی بول سکتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن العلی نہیں کہہ سکتے. یعنی اللہ کے جو نام اور صفات ہیں وہ مخصوص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو جو نام اور صفت اللہ کے لیے ہے ان ناموں سے اس کے مخلوق کو نہیں پکارا جا سکتا. یہاں تک بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑا پورے جواب دیے تو مجھے اچھا دکھتا. دیکھو کھانا وانا زیادہ کھا کے آ رہے ہیں کیا بھائی؟ پورے جواب دو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پوری آواز بچوں کی آ رہی، صرف بڑوں کو کیا ہو گیا؟ آیا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد کی شرط، دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کس نام سے محبت ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے آپ کو کس نام سے محبت ہے دنیا میں سب سے زیادہ؟ اللہ سے پیارا کائنات میں اللہ کی قسم کوئی نام ہی نہیں ہو سکتا. یہ فطرت مسلمان ہے، اس کا دل گواہی دے گا کہ سب سے پیارا نام اللہ کا نام ہے. اب ہو سکتا ہے کسی ماں باپ کے دل میں آئے کہ میں میرے بچے کا نام اللہ کے نام سے ملا کر رکھوں. تو اللہ نے کہا اگر میرا کوئی بندہ یا میری کوئی بندی میرے نام سے اپنے نام کو رکھنا چاہتے ہیں تو میرے نام سے پہلے انہیں عبد لگانا پڑے گا لڑکے کے لیے، امت لگانا پڑے گا لڑکی کے لیے. مثلا آپ اگر اپنے بچے کا نام اللہ سے اللہ کے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو بچے کو کہیں گے عبداللہ، اور بچی ہے تو کہیں گے امت اللہ. عبد عربی میں کہتے ہیں غلام کو، اللہ کا غلام اللہ کی لونڈی، فیمیل سلیو میل سلیو، عبداللہ امت اللہ. الرحمان رکھنا چاہتے ہیں تو الرحمان نہیں رکھ سکتے، آپ رکھیں گے عبد الرحمان یا امت الرحمان. اگر آپ الرحیم رکھنا چاہتے ہیں تو الرحیم نہیں رکھ سکتے، آپ رکھیں گے عبد الرحیم یا امت الرحیم. کتنے پوائنٹس بتا دیا؟ دیکھیے آپ اللہ کو کسی ایسے نام سے نہیں پکاریں گے جو نام یا صفت اللہ کی اس قرآن میں نہیں آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث میں نہیں آئی. اللہ کے ناموں سے اس کے مخلوق کو نہیں پکاریں گے، مخلوق کے نام سے اللہ کو نہیں پکاریں گے، مخلوق کی صفت سے اللہ کو نہیں پکاریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرائیڈے کے دن آرام کرتے ہیں. اللہ آرام نہیں کرتا، انسان تھکتا ہے، مخلوق تھکتی ہے، اللہ نہیں تھکتا. اللہ نے آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں کیا کہا؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے خطن کوئی قسم کی تھکان نہیں ہوتی اس کائنات کو سنبھالے رکھنے میں. وہ بالکل نہیں تھکتا، اسے اونگ نہیں لگتی، اسے نیند نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سو جاتا ہے. یہ سب مخلوق کے صفات ہیں. تو اللہ کو مخلوق کے نہ نام سے پکار سکتے ہیں نہ مخلوق کی صفت سے پکار سکتے ہیں. پھر اس کے بعد والا پوائنٹ کیا بتایا کہ اگر آپ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام اپنے بچے یا بچی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو مرد بچے کے لیے عبد لگائیں گے اس نام اور صفت کے پہلے اور رکھیں گے عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الرحیم، اور بچی کے لیے امت اللہ، امت الرحمان، امت الرحیم. اس کے بعد والی شرط بڑی غور سے سنیے کیونکہ کئی مسلمانوں کے نام اس بڑی غلطی کے ساتھ آج موجود ہیں. عبد اور امت یہ جو عربی کے دو چھوٹے الفاظ ہیں. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد مرد غلام کو، امت عورت غلام کو. سارے بندے صرف اللہ کے غلام ہیں. تو کسی نے اگر کہا میں عبد النبی ہوں تو اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، کیونکہ کوئی بھی نبی کا بندہ نہیں ہے بلکہ صرف نبی کا امتی ہے. کسی نے کہا میں عبد الرسول ہوں تو اس نے شرک کیا، کیونکہ وہ رسول کا بندہ نہیں ہے بلکہ رسول کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عبد اور امت یہ الفاظ صرف اللہ کے نام اور صفات سے پہلے لگائے جا سکتے ہیں اور کسی کے نام اور صفات کے پہلے نہیں لگائے جا سکتے. پھر یہ ماننا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض اپنے صفات کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ یوں ہی اللہ نے سمجھانے کہہ دیا. مثال کے طور پر اللہ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 27 میں کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے تمہارے رب کے چہرے کے. کا مطلب یہ نہیں کہنا ایسا اللہ تعالیٰ نے سمجھانے بولا اللہ کو کوئی چہرہ نہیں. اللہ کو چہرہ ہے اور اللہ کہتا ہے میرا چہرہ قیامت میں فنا نہیں ہوگا, باقی سب فنا ہوگا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چہرے کا ذکر سورہ لیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک کیا. اسی طرح اللہ نے کہا سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 14 میں کہ وہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کے پانی پر تیر رہی تھی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا. یعنی اللہ کو آنکھیں ہیں, یہ نہیں کہنا کہ سمجھانے کہہ رہا ہے, اللہ کو آنکھیں ہیں. اللہ نے کہا سورہ سعد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 75 اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 66 میں اللہ نے سورہ سعد کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. کا مطلب اللہ کو ہاتھ ہیں. اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں کہا اور جب سور پھونک دیا جائے گا اور یہ زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی اور اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں پورے آسمانوں کو لپیٹ لے گا. کا مطلب اللہ کو ہاتھ ہیں. اور ایک بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو صرف سیدھی جانب ہاتھ ہے, بائیں جانب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے. وہ جس طرف چاہتا جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اسے ہدایت کے لیے موڑتا ہے یا گمراہی کے لیے موڑ دیتا ہے. کا مطلب اللہ کو انگلیاں بھی ہیں. اللہ نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 42 میں کہا جب میدان محشر قائم ہوگا تو ہم ہماری پنڈلی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, لوگوں کو دکھائیں گے. جو نور پنڈلی کے آگے ہے اسے اٹھا کر اپنی پنڈلی دکھائیں گے. جو سجدہ کرتے تھے اس دنیا میں اللہ کو, یعنی جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے وہ پنڈلی کو دیکھ کر فوری سجدے میں گر جائیں گے اور بے نمازیوں کی پیٹھ اکڑا دی جائے گی. کا مطلب اللہ کو پنڈلی بھی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر قائم ہوگا تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تمام جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو دوزخ چیخ چیخ کر اللہ سے کہے گی کہ میں اور بھوکی ہوں, میں اور بھوکی ہوں, مجھے اور دے, مجھے اور دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں کہا کہ جو کوئی اس قرآن کا انکار کرتے ہیں, جو کوئی اسلام کا انکار کرتے ہیں, وہ اور پتھر یہ جہنم کی غذا بنائے جائیں گے. تو ان کی غذا جہنمی انسان بنائے گئے تھے جہنم کی. جب پورے انسان چلے جائیں گے تب بھی دوزخ کہے گی مجھے اور دے, مجھے اور دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا تب جہنم کہے گی اب بس, اب بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پاؤں بھی ہے. اللہ کے جتنے ایسے صفات آئے ہیں ان کے بارے میں جو اللہ کے اپنی حیت سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے خود کے پرسنالٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ یوں ہی سمجھانے کہا گیا ہے, بلکہ یہ ہیں. اور اس کے وہ تمام چیزوں کو بھی ماننا جو خالص اللہ کے نام سے جڑے ہیں. مثلا کعبہ کس کا گھر ہے؟ بیت اللہ. کا مطلب اس گھر میں اللہ رہتا نہیں ہے, وہ پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں سمجھنا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر, لہذا تم چونکہ اپنے گھر میں رہتے ہو تو اب اللہ کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا کہ اللہ بھی آ کے کعبے میں رہ رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے. تو توحید الاسماء و صفات کے تحت کیا کیا سکھایا؟ اللہ کو کوئی نام اور صفات سے مت پکارو جو نام اور صفات سے اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں نہیں پکارا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم کوئی مخلوق کے نام یا صفت سے مت پکارو. تم کسی مخلوق کو اللہ کے نام اور صفت سے مت پکارو. ابد اور امت تم اس وقت لگا لو جب تم اللہ کا نام اپنے بچوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. ابد اور امت
سوائے اللہ کے نام اور صفات کے کسی اور کے نام کے ساتھ جڑانا حرام ہے، شرک ہے۔ چھٹی بات کیا سمجھایا کہ جتنے اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں جو اس کی حیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ حقیقت میں ہے، یہ چپ یوں ہی نہیں بیان کیے گئے۔ ساتویں بات جو ہمارے پاس بہت مشہور ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہماری شہرت سے قریب ہے، یہ کفر ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی کبائر میں کہتے ہیں جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اس نے کفر کیا، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کبھی آپ نے سوچا ایک ناستک، ایک ایتھیسٹ جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ آپ سے فوری پوچھے گا کیا یہ گندگی کی جگہ بھی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ کے کتے کے ساتھ بھی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ کے سور کے ساتھ بھی استغفر اللہ، وہ کئی چیزیں پوچھتے جائے گا۔ تو آپ نے خود اس کے ہاتھ میں جھڑی دی کہ اور مجھے میرے پیچھے سے مارنا شروع کر دو۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 میں، ثم استوى علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان سب چیزوں میں سب سے اونچائی پر عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ ہے۔ اللہ اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا ہے، لیٹا ہے، ٹھہرا ہے، یہ تصور لانا ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ نے خود کہا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 میں کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ایک بہت بڑے دین کے عالم نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم اس آیت کو سورہ قاف کی آیت نمبر 16 اِنَّا نَحْنُ اقرب الورید، میں بے شک تمہارے یہ شاہرگ سے قریب ہوں، اس کا معنی یہ نکالتے ہو کہ اللہ اس کے قریب ہے، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ وہی نحنو کا ورڈ ہے، نحنو اقرب الورید، میں تمہارے شاہرگ سے قریب ہوں، نحنو۔ اور یہاں پہ بھی کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نیچے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے گیا؟ پھر اللہ نے کہا میں نے نازل کیا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے ہاتھ سے دے دیا۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو وہ ہاتھ سے دیتا۔ نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اوپر سے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ پیش آیا تو اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے کہیں بھی ملتے، اگر اللہ ہر جگہ ہوتا عرش تک جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ کا مطلب اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ صرف عرش پر ہے۔ ہاں، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اسماء و صفات کے تحت یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہا لا تدرکہ الابصار، کوئی نگاہ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ یہی بات ایک بہت پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی معراج میں گئے تو انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ تو ہماری ام المومنین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 پڑھا، کہا لا تدرکہ الابصار، کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہوگا، تو میں نے بھی میرے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ وہاں نور تھا، میں کیسے دیکھتا؟ یعنی اللہ کے اور میرے درمیان ایک اتنی تیز روشنی والا نور تھا کہ میں اس کے پار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے گفتگو کی لیکن دیکھا نہیں۔ تو اللہ کو کوئی کہتا ہے کہ دیکھا، یہ بات جھوٹا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتا۔ کون کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق یا ابو حنیفہ یا امام شافعی، امام مالک یا امام حنبل نہیں کہتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جس کسی نے کہا کہ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔
اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں اللہ کو ہم جنت میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہی تھی تو اس میں ایک سورے میں اللہ نے فرمایا ایک آیت میں کہ اے نبی ہم ان مومنین کو ایمان والوں کو جنت اور اس سے بھی اچھی چیز عطا کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت یہ عطا ہو جائے گی, ہم کو سمجھ میں آ گئی بات. جنت الفردوس ملے گی, سمجھ گئے. جنت العدن ملے گی, سمجھ گئے. سب سے اعلیٰ مقام اے نبی آپ کا مقام محمود انشاءاللہ, وہ بھی ہم سمجھ گئے. اب اللہ کہہ رہا ہے جنت اور اس سے بھی بڑھ کر, تو اب یہ جنت سے بڑی چیز کیا ہے پوچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا اور اللہ پوچھے گا اے میرے جنتیوں کیا کوئی چیز کی کمی باقی ہے, کہیں گے اللہ کی قسم ہے اللہ ہم جتنا تصور کیا اس سے کئی گنا زیادہ, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے تیرے شکر کو ادا کرنے کے لیے. اللہ پھر پوچھے گا, پھر بندے کہیں گے اے اللہ اب کیا مانگے اس کے بعد, وہ سب ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پھر پوچھے گا اللہ تیسری بار اور کچھ چاہیے, بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ اس سے بڑھ کر کیا مانگوں تجھ سے, میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیا میں جو سب سے کم عمل والا مومن تھا, جس کا ایمان سب سے کمزور تھا, جسے اللہ اپنی رحمت سے سب گناہ معاف کر کے سب سے چھوٹی جنت دے گا. کتنی جنت, کتنی جنت, سب سے, وہ جو سب سے چھوٹی جنت ہے تمہاری اس پوری کرے ارض زمین سے 7 گنا بڑی رہے گی. سب سے چھوٹی جنت اس زمین سے, اس زمین کے ایک ایک گز کے لیے آج قتل ہوتا ہے, ایک ایک اسکوائر فیٹ کے لیے گلے کاٹے جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اے مومنو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, تم تھوڑے بھی ایمان پر قائم رہ گئے, پکے مومن بھی نہ بن سکے تو انشاءاللہ جس کو اللہ چاہے گا اپنی رحمت سے اگر چھوٹی جنت بھی دے گا تو وہ چھوٹی جنت اس زمین سے 7 گنا بڑی ہوگی. تو اللہ کہے گا اے میرے بندو اور کچھ چاہیے, بندے کہیں گے کہ نہیں. اچانک اللہ اپنا چہرہ لے کر بندے کے سامنے ظاہر ہوگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح کھلے آسمان پر 14ویں کا چاند تم کو دکھتا ہے, اس طرح تم اللہ کے چہرے کو دیکھو گے. جب بندہ دیکھنے لگے گا تو جنت کو بھی بھول جائے گا کہ جنت کا پیدا کرنے والا میرا رب کتنا پیارا ہے. یہ ہے جنت اور اس سے بڑھ کر بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات میں یہ ہے کہ اللہ کا ایک چہرہ ہے, اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے, اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو بھی اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائیں گے, یا میدان محشر میں جنت کے کردار والے لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائیں گے. تیسری جو بنیادی قسم ہے توحید کی وہ ہے توحید العبادہ. توحید العبادہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت کو کہتے ہیں. عبادت آپ صرف اللہ کی کریں گے. نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ تھوڑا اگر آپ سب مل کر جواب دیے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی. نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھیں گے؟ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھیں گے؟ نماز کا رخ, نماز پڑھتے وقت رخ کدھر ہوگا؟ ارے ذرا زور سے بول دو. پکا بھائی بولو نا میرے بھائی, اگر آپ لوگوں کو بولنا نہیں آتا چلے آتا. رخ کدھر کر کے نماز پڑھو گے کا مطلب خانے کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 148 تک دیا. کہا شطر المسجد الحرام, تم لوگ اپنے رخ کو اللہ کے گھر کی طرف, کعبۃ اللہ کے طرف, مسجد حرام کی طرف پھیر دو. تو نماز جیسا ہی تم نے فرض ختم کر لی, تھوڑا سا رائٹ ڈائریکشن میں دوسرے رخ پہ نماز نہیں پڑھنا, حرام. نماز صرف اللہ کے لیے, عبادت صرف اللہ کے لیے. یہ توحید العبادہ کا تقاضا ہے. عبادت, نماز عبادت. ماں باپ کو آپ نے محبت کی نظر سے, دل سے محبت کی نظر سے دیکھا. اللہ کے نبی نے کہا حج مقبول کا اجر, ایسا اجر کہ گویا تم نے حج کیا اور اس حج کو اللہ نے قبول فرما لیا. کب؟
صرف تم نے محبت کی نظر سے، ایکٹنگ والی نہیں. ابھی حدیث سن کے تھا کہ ایکٹنگ نہیں کرنا، دیکھ کے ماں کتنے اچھے آپ بول کے، دل سے محبت آنا ماں باپ پر کہ میرے پیارے کتنے اچھے ماں باپ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ایسے جب دل سے محبت کر کے ماں باپ کو دیکھو گے تو حج مقبول کا اجر. شوہر بیوی کو ایک لقمہ کھلائے اپنے ہاتھ سے تو عبادت، بیوی شوہر کی خدمت کرے تو عبادت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے تو عبادت. دعا مانگنا کیا ہے؟ دعا مانگنا. توحید العبادہ کا معنی کیا بولا؟ کہ توحید مطلب اللہ اکیلے سے، عبادت جتنی قسم کی عبادت ہے وہ صرف کس سے؟ دعا کس سے مانگیں گے؟ سوائے اللہ کے کسی سے مانگے تو توحید العبادہ نہیں ہوا. توحید العبادہ جتنی عبادت کی چیزیں ہیں صرف اللہ سے مانگی جائیں گی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی جائیں گی. ان باتوں کو جاننے کے بعد میں اپنے بیان کو آپ لوگوں کے لیے زیادہ موقع سوال جواب کا دیتے ہوئے اس سورے سے ختم کرنا چاہتا ہوں جس سورے سے میں نے شروعات کی تھی. اللہ نے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، یعنی ایسا اکیلا ہے، ضرورت ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے ماں باپ بن کر پیدا کیا، نہ وہ کسی کا ماں یا کسی کی باپ بن کر وہ کسی کو پیدا کرتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس اکیلے کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جتنی بھی باتیں میں بتایا وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت مختصر اور بنیادی باتیں بتا دیا. میں اسی کے ساتھ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کر یہاں سے اپنی تقریر کو ختم کروں گا اور سوالات کے لیے آپ لوگوں کے لیے موقع اور وقت چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں، یار میرے اشعار میں کوئی غلطی ہو جائے تو پکڑے نہ، کیونکہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، بس میرا مقصد اشعار سنانے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک پیغام اچھے سے پہنچ جائے بس. علامہ اقبال کہتے ہیں، جب کوئی نور توحید کا بن جاتا ہے پروانہ، نور توحید یعنی اللہ کی توحید جس سے سارے عالم کو اللہ نے گمراہی سے نکال کر روشنی میں لایا، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا. علامہ اقبال کہتے ہیں جب کوئی نور توحید کا بن جاتا ہے پروانہ تو دیوانے سمجھتے ہیں ہو گیا ہے دیوانہ. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے برادر عمران صاحب بعنوان اللہ پر ایمان آخر کیسے. لہٰذا ہم آج کی جو ہماری دوسری نشست ہے وہ ہے سوالات و جوابات کی نشست. اس سے پہلے کہ ہم اس نشست کو آغاز کریں میں آپ تمام کو اس کے چند اصول بیان کر دوں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا میرے سامنے والے مائک سے. دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا بہنوں کے مائک سے. اگر بہنوں کے پاس مائک کا انتظام نہیں کیا گیا ہے تو وہاں پر جو والنٹیئرز ہیں وہ لوگ آپ لوگوں کو سلپس دیں گے. جی جی بہنوں کے پاس اگر مائک پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے تو وہاں پر سلپس رہیں گے. میں والنٹیئرز جو بہنیں وہاں پر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سلپس دیں تاکہ بہنیں اپنے سوالات اس کے اوپر لکھ کر یہاں پر بھیج سکیں. سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائیں اور سوال آج کے عنوان کے تحت ہو. ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہے. اگر دوسرا سوال کرنا ہے تو دوبارہ آپ کا وقت آنے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو آئیے آج کا پہلا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب سے میرے سامنے والے مائک سے. جی بھائی وہاں کا ایک بار مائک آن کریے.
مائک آن کریے. وہ مائک آف کر دیجئے, وہاں پر اگر سوئچ ہے تو اسے آف کر دیجئے. جی بھائی کام کرا, تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ مائک کے. السلام علیکم. امان الرحمان ٹیکسٹائل کا کام ہے میرا. ایک منٹ. جی بھائی. ابھی آپ نے تقریر کے بھائی آپ کا نام اور پیشہ بتائیں. امان الرحمان میرا نام ہے. ٹیکسٹائل کا میرا کام ہے. نہیں بالکل آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے مجھے. امان الرحمان ہے میرا نام. اب آئی آواز؟ ٹیکسٹائل کا میرا چھوٹا موٹا بزنس ہے. ابھی آپ نے تقریر کے دوران بیان کیا کہ جو کفار مکہ تھے وہ جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ الہ کے علاوہ اللہ کے نام سے پکارتے تھے. تو اس کا کوئی ایویڈنس؟ وہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ جی تو اس کو اللہ کے نام سے پکارتے تھے. اس کا ایویڈنس چاہیے. جی اس کو اللہ کے لفظ سے پکارتے تھے. جی یہی تو ابھی آپ نے بیان کیا. نہیں میں نے ایسا نہیں کہا, شاید آپ کے سننے میں کچھ ہو گیا. نہیں آپ نے تو یہ کئی مرتبہ یہ بات کہی آپ نے. کیا مطلب اللہ کے علاوہ جو دوسرے بتوں کی پوجا کرتے تھے, جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے معبود, اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود یعنی بتوں وغیرہ کی جو پوجا کرتے تھے اس کو اللہ نے الہ کے نام سے تعبیر کیا. اور آپ نے اس کو کہا کہ مطلب جو ہے یہ لوگ اللہ کے نام سے پکارتے تھے ان کو. یار مجھے آواز بالکل ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ لوگوں نے مانیٹر وغیرہ کیوں نہیں لگایا؟ آپ تھوڑا سا آہستہ سے دہرائیں گے. میں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو جو الہ تھے ان کو اللہ کے نام سے پکارتے تھے. جو بت تھے ان کو اللہ کہہ کر پکارتے تھے. جس کی بھی عبادت کرتے تھے وہ, یہ ایسا آپ نے بولا. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میں نے کہا کہ اگر کسی بت کو وہ اللہ کا نام دے کر پوجا کرے تو وہ اللہ کی پوجا نہیں ہوتی. آپ جاننا چاہتے ہیں کیا وہ بتوں کو اللہ کا نام دے کر پوجا کرتے تھے؟ جی ہاں ماشاءاللہ. اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3 میں کہا کہ جب کبھی ان کو کہا گیا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. مطلب یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہے لیکن ہم ان کو صرف اس لیے مان رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے. تو یہ بتوں کی سفارشات لیتے تھے. میں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر, میں نے کہا کہ وہ لوگ کرتے تھے, میں نے کہا مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کوئی مورتی بنا لے, بنا کر وہ اس مورتی کو اللہ پکار لے, کہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور یہ میرا اللہ ہے. میں نے کہا کہ مکے والے ایسا کرتے تھے. میں نے کہا مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کوئی مورتی بنائے, بنا کر کہے یہ میرا اللہ ہے اور کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, تو میں نے کہا اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یہ جملہ صحیح ہے لیکن جس کو وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. میں نے ایسا کہا. امید آپ کا جواب مکمل ہوا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. اگر بہنوں کے پاس مائک پرووائڈ نہیں کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے تو میں وہاں کے جو ہمارے بہن والنٹیئرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس جو سلپس دیے گئے ہیں وہ سلپس وہاں کے بہنوں کو دیجیے تاکہ وہ اپنے سوالات لکھ کر یہاں پر بھیج سکیں. ارے یار ایک اسپیکر ادھر پھراؤ یار, تم لوگ مانیٹر نہیں لگاتے, آواز ہی نہیں آ رہی ہے. تب تک اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. میرے دائیں ہاتھ والے مائک سے. اگر وہاں پر نہیں ہے تو ہمارے سامنے والے مائک سے سوال لیتے ہیں. السلام علیکم معزز حاضرین, میرا نام ہے سراج احمد انصاری, میں ابھی یہ کام سیکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو بھی پیدا کرتا ہے, جس کو بھی بناتا ہے, وہ صرف اپنی عبادت کے لیے بناتا ہے, چاہے وہ جنات ہو, انسان ہو, فرشتے ہوں. تو اس نے ابلیس کو بھی پیدا کیا تھا, بنایا تھا, چاہے نور سے بنایا جس سے بھی. تو کیا ابلیس کو سنگل بنایا تھا کہ ابلیس کی آبادی مطلب اپنے آپ بڑھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھایا ہے؟ جی بھائی نے سوال کیا ہے
اللہ نے ہر چیز کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، تو کیا اللہ نے ابلیس کو جو نور سے بنایا، جس سے بھی بنایا، وہ ابلیس کو سنگل بنایا یا ابلیس ایک پوری قوم ہے یا خود بڑھتی چلے گئی؟ کیا ہوا اس کے بارے میں؟ سب سے پہلی چیز، ابلیس نور سے نہیں بنا. اللہ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 50 میں کہا کہ ابلیس جنات میں سے ہے، اور جن اچھلتی ہوئی چنگاریوں سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ کی چنگاری سے پیدا کیے گئے، نہ کہ نور سے پیدا کیے گئے. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، لیکن ابلیس جنات میں سے کہا اللہ تعالیٰ نے. کا مطلب ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے، نور سے نہیں بنا، بلکہ آگ سے بنایا گیا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ جب اسے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 سے لے کر آپ آیت نمبر 32 تک پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پوچھا کہ اے ابلیس، وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے اے اللہ، وہ ادنا چیز سے بنا ہے، یعنی کہ وہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی صفت نیچے بیٹھ جانا ہے. وہ ادنا چیز سے بنا ہے، اور میں آگ کا بنا ہوں. کیوں؟ آگ کا شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، تو میرے میں اونچائی ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھکتا تھا؟ تو ابلیس خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے. اب ابلیس ایک کا نام ہے یا کئی کا؟ اس پر علماء دین، جو قرآن و سنت کے ماننے والے علماء دین ہیں، ان میں سے اکثر کی رائے یہی ہے کہ ابلیس ایک کا ہی نام ہے. لیکن بعض علماء کی نظر میں یہ ہے کہ ابلیس ایک گروہ کا نام ہے، اللہ بہتر جانے. لیکن جو کوئی بھی ابلیس ہے، ابلیس لفظ شیطان اللہ کے طرف سے لقب لے چکا ہے. شیطان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شیطان کا لفظ شین تو نون شتنا سے نکلا ہے. شتنا کا معنی کیا ہے؟ اس طرح پلٹ جانا کہ پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا. تو اللہ نے کہا یہ ابلیس ایسی بغاوت کر چکا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب کبھی بھی پلٹ کے اللہ کی طرف نہیں آنے والا ہے. تو ابلیس ایک ہو یا گروہ ہو، جو بھی ہو، یہ اللہ کا باغی ہو چکا، شیطان ہو چکا، ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا، اب ادھر پلٹنے والا نہیں ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا، کیونکہ وہاں سے ابھی سوالات نہیں آئے ہیں. نہیں، ایک کام کریں گے فہیم، جو بھی ہمارے بھائی یہاں پر ٹھہرے ہیں جو کوشچنز کرنے کے لیے ہے، انشاءاللہ ان کو ایک ہی طرف بلا لو نا. جی، 2 مائک کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مائک کینسل کر دو، ان سب کو ایک ہی طرف بلا لو. وہاں پر جو بھائی ہمارے ٹھہرے ہیں سوالات کے لیے، ان سے گزارش کروں گا کہ سامنے والے مائک کے پاس آ جائیں اور اس مائک کو سوئچ آف کر دیجیے. اس کو نکال دو، اس کا کنیکشن نکال دو، وہ مائک ختم، اس کا کنیکشن نکال دو. جی بھائی سوال کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو طلحہ ہے، میرا کھاد کا کام ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ یا ڈاکٹر ذاکر نائک جو سوٹ پہنتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، اور سنت طریقے سے جو سوٹ پہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیں. ماشاءاللہ آپ پورے 24 گھنٹے لیٹ ہو گئے، کیونکہ یہی بات میں نے کل بتا دی، تفصیل سے بتائی. آپ کل کیوں نہیں آئے؟ کل آئے تھے لیکن میرے ایک دوست نے سوال کیا ہے. ارے تو پھر کل کا جواب دے دو اس کو. آپ کل آئے تھے تو میں خود سے بتایا، میں جانتا تھا لوگ پوچھیں گے، لوگوں کے پوچھنے کی ان کو زحمت دینے سے پہلے میں ان کے لیے آسانی کر دیا ہے بتا کر. نہیں، سنت طریقہ بتا دیجیے. سنت والا ہی بتایا، پیور سنت، قیمتی سنت ہے. وضاحت کر دیجیے. ارے کیوں مذاق کروں گا میں آپ سے، کل میں بول رہا ہوں پوری تفصیل بتایا، آپ مان ہی نہیں رہے. ارے میرے بھائی جتنے کل آئے تھے میں نے سب کو کہا. وضاحت پھر بتاؤں؟ جی ایسا بولو نا، پھر بتاؤ، پھر بتا دوں گا انشاءاللہ. میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور میں سوٹ پہنتے ہیں، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے. پہلے سنت کسے کہتے ہیں وہ سمجھ جاؤ. جی. سنت کہتے ہیں وہ عمل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے تھے. سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر 2 سنتیں ہیں. ایک وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لیکن امت کو حکم نہیں لگایا. ایک وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور حکم بھی لگایا کہ یہ کرو. تو لباس کے معاملے میں مرد کے لیے جو سنت ہے نبی کی وہ یہ ہے کہ تم کسی بھی قسم کا کپڑا پہنو، اس بات کا خیال رکھو کہ تم جو بھی کپڑا پہن رہے ہو مرد آدمی، ٹکنے کے اوپر پائنٹ ہو اور تمہارے چہرے پر داڑھی ہو، کیونکہ داڑھی بھی لباس کا حصہ ہے. یہ سب سے پہلی سنت ہے، کپڑا بعد میں. پہلی سنت چہرے کی داڑھی، اور دوسری سب سے اہم سنت ٹکنے کے اوپر کا کپڑا. داڑھی اور ٹکنے میں اور اہمیت والا، یہ دونوں میں سب سے سخت مسئلہ ٹکنے کے
اوپر کے کپڑے کا. کیوں؟ داڑھی کے کاٹنے پر گناہ ہوگا لیکن کیا ہوگا یہ نہیں بتایا گیا. ٹکنے کے اوپر کپڑا نہیں پہنیں گے تو یہ بولا گیا کہ تمہارا وہ پاؤں جلایا جائے گا, اللہ تمہاری طرف مڑ کر نہیں دیکھے گا. تو علماء دین کے نزدیک ٹکنے کے اوپر کپڑا پہننا داڑھی سے بھی سخت مسئلہ. تو سب سے اہم سنت لباس کیا ہے؟ داڑھی کا چھوڑنا اور ٹکنے کے اوپر کپڑا پہننا. اب جسم پر کس قسم کا کپڑا پہنو؟ ایسا کپڑا مرد اور عورت دونوں بھی نہیں پہن سکتے جو ٹرانسپیرنٹ ہے, پہننے کے باوجود جسم کے اندر کے حصے دکھ جائے. ایسا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا کہ جس علاقے میں وہ رہتا ہے وہ کپڑا عورت کے لیے مشہور ہے. مثلا آپ اگر ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کا کوئی بھی مرد آدمی اسکرٹ نہیں پہن سکتا, لیکن اگر کوئی مرد آدمی ڈنمارک میں جاتا ہے اور اسکرٹ پہنتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہاں مرد اسکرٹ پہنتا ہے تو گناہ ہے. ڈنمارک میں اگر عورت اسکرٹ پہنتی ہے تو پہن سکتی ہے, وہاں مرد بھی اسکرٹ پہن سکتا ہے, کیونکہ اسکرٹ ڈنمارک کے اندر مرد اور عورت دونوں کا بھی لباس ہے. آپ نے اگر کبھی بیگ پائپر کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھا تو پورے مرد اسکرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے ملک کے رواج کے حساب سے وہاں پہ مرد کا لباس مانا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس نہیں مانا جاتا. تو آپ جس جگہ رہتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کوئی ایسا لباس نہ پہنے جو عورتوں والا ہے, اور عورتیں کوئی اس علاقے میں وہ لباس نہ پہنے جو وہاں پر مرد کے لیے مشہور ہے. چوتھا, آپ ہرگز ایسا لباس نہیں پہنیں گے جس کا تعلق کسی مذہب کے مخصوص لباس سے ہے. اس پر اصل سوال آتا ہے, بھائی سوٹ آپ جو پہنتے ہیں, ٹائی آپ جو پہنتے ہیں, یہ عیسائیوں کا لباس ہے. عیسائیوں کا پوپ, آپ نے سنا ہے پوپ کے بارے میں؟ فوٹو دیکھی ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک فوٹو پوپ کی بتا سکتے ہیں جس میں وہ سوٹ اور کوٹ میں ہے؟ میں اس کو کیسے بتا سکتا ہوں معلوم ہے؟ پیور عرب توپ میں توپ پہنتا ہے, ان کا مذہبی لباس توپ ہے, اس توپ پہ کراس ڈالتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمان صحابہ, غیر مسلم جو تھے وہاں پر عرب, وہ پورے کے پورے توپ پہنتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشجرہ اور امامہ باندھتے تھے, جبکہ وہ لوگ مشجرہ اور امامہ پابندی سے نہیں باندھتے تھے. الگ کیا اپنے آپ کو, لیکن توپ نہیں چھوڑا. توپ دونوں کا بھی لباس تھا. ٹکنے کے اوپر کیا, کیونکہ وہ ٹکنے کے نیچے لٹکاتے ہیں, وہ داڑھی کٹاتے ہیں, اللہ کے نبی نے داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا. تو پوپ آپ کبھی بھی سوٹ پر نہیں دیکھیں گے. میں نے کل اپنی تقریر میں بتایا, کئی مسلمان چونکہ صحیح طریقے سے معلومات نہیں رکھتے تو ان کو نہیں معلوم کہ یہ کوٹ, یہ شرٹ, یہ پینٹ, یہ ٹائی, یہ سب عیسائیوں نے ایجاد نہیں کی, ہم مسلمانوں نے کی. کب؟ جب ہم اسپین میں 1492 کے پہلے حکومت کر رہے تھے, وہاں کے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے کوٹ, شرٹ, پینٹ کے کپڑوں کی ایجاد کی. 1492 1492 میں اسپین میں زوال آ گیا. آنے کے بعد جیسے ہی مسلمان وہاں پہ گر گئے, وہاں پر پڑھنے لکھنے کے لیے اس زمانے میں, جیسا آج ہمارے پاس سے امریکہ, لندن, آسٹریلیا, ہمارے بچے ہائر اسٹڈیز کو جاتے ہیں MBA کرنے, MS کرنے کے لیے, تو وہ ٹائم پر مسلمان اتنے ایڈوانس تھے کہ یورپ اور امریکہ والے مسلمان کے اسپین کو آتے تھے تعلیم لینے. جیسے ہی لیکن 1492 میں زوال آیا مسلمانوں کا, یہ پورے یورپین اور امریکن یورپ واپس گئے. جب گئے تو ان لوگوں نے یہ پورا مسلمانوں کا لباس کا ڈھنگ لے کر گیا. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر اس کو ان لوگوں نے اپنا لیا. جب وہ لوگ حکومت کرنے انڈیا پاکستان آئے تو گاندھی جی جب یہاں پر آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو گاندھی جی نے کہا کہ ہم انگریزوں کا کوئی لباس نہیں پہنیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائیوں کا لباس نہیں پہنیں گے, انہوں نے کہا ہم انگریزوں کا کوئی لباس نہیں پہنیں گے. اور یہ ایک ملک کی آزادی کی تحریک بنی. اس میں مسلمان, ہندو, جو کوئی ہندوستان میں تھے سب کے سب گاندھی جی کے ساتھ ہو گئے. اور پوری کوشش کرے, علماء نے کوشش کی کہ دیکھو تم انگریز کا لباس نہیں پہننا, یہ انگریز, اکثر انگریز عیسائی ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے, یہ انگریزوں کا لباس ہے. آپ انگریز کا لباس بولتے اور خود سے سوچ لیتے کہ وہ ہر انگریز عیسائی ہوتا, تو آپ کے دماغ میں یہ بھی غلط بیٹھے گا کہ انگریز کا لباس عیسائی کا لباس, جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ اگر تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا کہ کوٹ, شرٹ اور پینٹ یہ پورے مسلمان اسپین کے ایجاد کیے. ٹائی کرویشیا کے مسلمان ایجاد کیے. تو جو چیزیں ہمارے لوگوں نے ایجاد کی اس کو ہم کیوں نہ فخر سے پہنے, بشرطے کہ میں ٹکنے کے اوپر پہنوں اور اپنی داڑھی چھوڑے رکھوں. یہ لازم ہے, باقی کے کپڑوں سے پہلے لازم ہے یہ. اور خواتین کے لیے سر سے پاؤں تک حجاب کرنا لازم ہے. یہ کرتی ہیں تو ہر ایسا لباس اسلامی لباس ہے ماشاءاللہ.
امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہو. السلام علیکم. بہنوں کی طرف سے سوال آیا ہے. میں دہیج نہیں لینا چاہتی، لیکن اگر میرے بھائی مجھے دینا چاہیں تو کیا مجھے قبول کرنا چاہیے؟ کیا میں دہیج نہیں لینا چاہتی، اگر جہیز بچی دیتی، یہ لینے والا آئٹم پہلی بار سننے میں آ رہا. نہیں، اگر ان کے بھائی دے کر نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے بھائی جہیز دے کر، اچھا بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کی شادی میں یہ جس سے نکاح کر رہی ہیں ان کو جہیز نہیں دینا چاہتی، لیکن ان کے بھائی جبر کر رہے ہیں کہ جہیز دو، میں دینا چاہتا ہوں. آپ مکمل طور پہ اپنے بھائی سے بغاوت کر سکتی ہیں. ان کو پہلے عزت سے سمجھائیے آپ اللہ اور رسول کے خلاف جا رہے ہیں. جہیز اسلام میں حرام ہے. اسلام میں شادی کا اتنا آسان سسٹم ہے کہ بچی کو اور بچی کے گھر والے کو 1 روپیہ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس پورا الٹا ہو گیا. شادی خانہ بچی کے گھر والے بک کرتے ہیں، شادی کے دن کھانا بچی کے گھر والے کھلاتے ہیں، مہر کی رقم کمبخت جوڑے کی شکل میں لیتا، اس میں سے تھوڑے ادا کر دیتا مہر، بلکہ گاڑی جہیز. اور مرد بچے این جہیز لیتے وقت ہمارے مرد بچے ماشاءاللہ ایسے فرما بردار ہو جاتے اماں بابا کے، نہیں بھائی میرے تو دل میں بالکل نہیں ہے، مگر اماں بابا بول رہے نا اب نافرمانی کیسا کرو. کمبخت ساری زندگی صبح سے شام تک نافرمانی میں بڑا ہوا، اب جہیز کا مسئلہ آتے اتنا فرما بردار، بس اس سے جنت میں جاتا بنے. اچھا جہیز نہیں لیتا ہوں اگر کوئی بچہ بولا، اللہ ہمارے بڑے عمر کے بڈھیوں پہ رحم کرے، آئی جہیز نہیں لیتا ہوں بول رہا، کیا تو بھی ہے کہ ذرا معلومات صحیح کر رہو، کچھ بھی شادی وادی کر لے کہ ہے کہ کیا ہے کہ، اور ایک کہیں کوئی بیماری میں ہے کہ کیا ہے کہ جہیز نہیں لیتا ہوں بول رہا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنے بچیوں کو اپنے گھروں میں زبردستی بٹھا کر رکھے ہوئے ہیں. یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرو. 5 فروری 2012 دا ہندو نیوز پیپر کے مطابق ہمارے اس ملک میں 8044 بچیاں ہر سال جہیز کی لعنت کی وجہ سے مرتی ہے. اس میں کئی مسلمان بچیاں شامل ہیں. قرآن نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں مرد آدمی کو حکم دیا کہ تو مہر ادا کر، لیکن اتنے بے غیرت ہو گئے ہمارے مسلمان مرد، یہ جہیز لینے پہ تلے ہوئے ہیں. بہن آپ اگر اپنے بھائی کی نافرمانی کریں گی، خلاف جائیں گی، تو آپ اللہ کو راضی کریں گی. اگر آپ بھائی کی بات مان لیں گی، آپ اور آپ کا بھائی دونوں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. آپ ہرگز جہیز نہ لیں. اللہ آپ کے لیے اگر یہ رشتہ چھوٹ بھی جاتا ہے تو آپ اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، آپ کو اس سے اچھا رشتہ آئے گا، کیونکہ یہی آپ کی زندگی کا امتحان ہے. اور آپ کے بھائی کو سمجھائیے، ماں باپ کو سمجھائیے کہ تم جس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو تمہاری وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا. اگر وہ رشتہ میرے مقدر میں طے ہے تو ہوگا، اگر مقدر میں طے نہیں ہے تو اللہ کی قسم پوری کائنات ایک جگہ آ جائے وہ رشتہ طے نہیں کر سکتی. آپ بالکل جہیز نہ لے بہن، جہیز نہ دے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. میرے سامنے والے مائک سے. السلام علیکم. وعلیکم مائی نیم از محمد اقبال انصاری، فارما انڈسٹری. میرا سوال یہ، آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو برہما نہیں کہا جا سکتا، جبکہ برہما کے عربی میں معنی خالق کے ہوتے ہیں. خالق، کریٹر اور برہما یہ تینوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. پلیز ایکسپلین دس. ماشاءاللہ آپ نے اپنے خود کے سوال میں اس کا جواب دے لیا. اب آئیے مائک کے پاس چلیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ اللہ کو برہما اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ برہما کا لفظ اللہ نے اپنے لیے قرآن میں استعمال نہیں کیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں استعمال کیا. برہما سنسکرت لفظ ہے، اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں اس کا معنی کریٹر ہے. اللہ نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22 سے 24 جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے اس میں 18 اپنے صفات کا ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک صفت ہے الخالق. الخالق جو عربی صفت ہے اللہ کی، اس کا اردو ترجمہ ہے پیدا کرنے والا. الخالق عربی صفت کا سنسکرت معنی ہوگا برہما. الخالق کا سنسکرت میننگ آپ سمجھیے، ایک چیز کی لیکن اگر میننگ. کوئی عربی نہیں جانتا ہے سپوز نہیں، ایک سیکنڈ، تو وہ اگر برہما بولتا ہے تو کیا؟ آپ ایک سیکنڈ میری بات سنیے، پہلے آپ سمجھیے اس بات کو. برہما سنسکرت ٹرانسلیشن ہے اللہ کی صفت الخالق کا. برہما خود الخالق نہیں ہے، برہما خود الخالق نہیں ہے. ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. آپ کا نام سپوز نور ہے، NOOR، نور، نون واو را نور. اگر میں عربی نہیں جانتا تو کیا میں آپ کو لائٹ پلیز آئیے بول سکتا ہوں؟ میں روشنی آئیے بول سکتا ہوں؟ آپ بولیں گے نہیں، روشنی میرے نام کا معنی ہے.
نور کا ٹرانسلیشن لائٹ ہے، لیکن میرا نام نور ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نام اور صفات میں وہی پکارا جائے گا جو اللہ کے نام اور صفات ہے. اگر اسے عربی نہیں آتی تو وہ کہے گا اللہ کی جو صفت ہے جو مجھے ابھی نہیں معلوم ہے عربک میں، اس کے میننگ سنسکرت میں برہما ہے، وہ معلوم کرے گا. لیکن برہما کہہ کر وہ اللہ کو ہرگز نہیں پکار سکتا، کیونکہ اللہ کو کسی اس نام سے یا کسی اس صفات سے نہیں پکارا جا سکتا جو خود اللہ نے خود کے لیے نہیں پکارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکارے. اور جیسا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، وہ نور کی ایگزامپل آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے. امید میرے بھائی کا جواب مکمل. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے ہے. بہن سوال کرتی ہیں، بہت سے شوہر عورتوں کو مارتے ہیں، ان کی ماں بہنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اسلام میں عورت کے حقوق کو سمجھا دیجیے. ماشاءاللہ بہن نے سوال کیا ہے کہ بہت سے شوہر اپنے بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور بیویوں کی ماؤں کو اور ان کی بہنوں وغیرہ کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور گندی زبان ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں سمجھائیے. بہن، ایک مسلمان کو یہ ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ وہ صرف بیوی کو ہی کیا کسی اور کو بھی گالی دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی آدمی کی ماں یا بہن کا نام لے کر اسے گالی دیتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ گالی تم پر پلٹا دیتا ہے، وہ گالی اس کے لیے نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کھڑے تھے اور ایک یہودی بہت برا بھلا آپ کو کہہ رہا تھا. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے فوری چلنے لگ گئے. آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہوا کہ وہ اتنا بول رہا تھا آپ نے کچھ نہیں کہا، جیسے ہی میں نے جواب دیا آپ چل پڑے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو بکر، میں وہ دیکھ رہا تھا اللہ کی طرف سے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا، اللہ تمہاری طرف سے فرشتوں کو بھیجا تھا جو اس کے گالیوں کا اسے جواب دے رہے تھے. جیسا ہی تم نے جواب دیا فرشتے غائب ہو گئے اور میں نکل گیا، کیونکہ شیطان وہاں آ گیا. تو گالی گلوچ عام حالت میں بھی نہیں کرنا. بیوی کو گالی دینا یہ تو بہت گندی بات ہے، بیوی کو مارنا یہ بہت گندی بات ہے. لیکن میری بہن، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جس کسی کے لیے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں حقیقت میں آپ مظلوم ہوں گے، حقیقت میں آپ پر ظلم ہو رہا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی کئی ایسی بیویاں ہیں جو انتہا سے زیادہ شوہر کی نافرمان ہیں، گفتار ہیں، زبان سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مرد آدمی کو ورغلاتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کر دے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتا. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کے جو اللہ نے آداب بتائے ہیں، شوہر کے لیے جو حقوق بتائے ہیں، ان کی پابجالی کرے. عورت کو چاہیے کہ شوہر کی فرما بردار بنے، عورت کو چاہیے کہ منہ چھوڑ کر کوئی گفتگو نہ کرے. لیکن میں میرے بھائیوں سے بھی جس کی شادیاں ہو گئی انہیں نصیحت کرتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ کے گھر کا پالتو بیل نہیں ہے، آپ کی بیوی کوئی خریدی ہوئی لونڈی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھی خیرات کرنے والا شخص وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے اچھے تحفے لا کر ان کو دیتا ہے. جو اپنا مال سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہی سب سے پیاری خیرات کرنے والا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے واللہ عالم، کہ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر ابن خطاب گھر کے باہر ایک چبوترے پر خاموش بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے، بولے امیر المومنین کیا بات ہے، آپ بڑے سست اور خاموش بیٹھے اور آپ کے گھر سے بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں. کہا ہاں میری بیوی بڑے غصے میں. کہا امیر المومنین آپ جیسی شخصیت عمر ابن خطاب ان کی بیوی کی مجال کے عمر جیسی شخصیت کے اوپر غصے میں آئے. کہا کہ دیکھ، جب میں نہیں رہتا ہوں گھر میں وہ میری عزت کا لحاظ کرتی ہے، جب میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں میری اولاد کو وہ پالتی ہے، جب میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں میرے مال کی حفاظت کرتی ہے. اگر وہ کبھی کبھار غصے میں بھڑک جائے تو کیا میں کچھ دیر خاموش باہر اس کو موقع نہیں دے سکتا؟ جب ٹھنڈی ہو جائے گی چلی جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت پسلی کے ٹیڑھے حصے سے بنی ہے، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، اگر زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. تو یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بالکل حقیقت ہے. اس میں سے کئی کمبخت مسلمان ہونے کے باوجود بے شرم بے حیا شراب پی کر آ کر مارتے ہیں، خود بے شرمے کماتے نہیں بیویوں کو کمانے روڈ پر بھجاتے ہیں، خود کماتے نہیں بیویوں کی نوکری کرا کر ان کے پیسے کھاتے ہیں. ایسے مرد آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ نے تم کو اگر مرد پیدا کیا تو مردانگی بتاؤ اپنی ثابت کر کے
کہ اے میری بیوی تو گھر میں مہارانی بن کر رہے, میں تیرے لیے کما کر لاؤں گا. اور بیوی کے کئی حقوق ہیں. آپ بیوی کو زبردستی اپنے ماں باپ کی خدمت پر نہیں جھونک سکتے. ہاں اگر آپ کی بیوی کو آپ سمجھاتے ہیں کہ دیکھ تو ان کی خدمت کر لے, اگر وہ خدمت کرتی ہے وہ تو وہ آپ پر احسان کر رہی ہے. چونکہ یہ بنیادی معلومات ہم کو چاہیے کہ ہمارے جمعے کے خطبوں میں ہمارے خطیب علماء دین ان معاملوں کے اوپر زیادہ گفتگو کریں, کیونکہ آج کے معاشرے میں یہ بہت اہم مسائل ہے. کئی مسلمان گھرانے ٹوٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اوپر جا کر. میری بہن, اگر آپ کے شوہر یا جس کسی کے شوہر کے بارے میں آپ نے سوال کیا, اگر وہ ناانصافی سے کر رہے ہیں تو ان کو آپ اللہ کا خوف دلائیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقوق العباد کے بارے میں جب سوال ہوگا تو حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال مرد آدمی سے کیا جائے گا کہ بتا تیرے تحت جتنی عورتیں تیرے خاندان میں دی گئی تھی, ماں کے بوڑھی ماں, بہنیں, بیٹیاں, بیوی, ان سب کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا, اس کے اوپر پوچھو گی اس کی. آپ اسے سمجھائیے اور اللہ کا خوف دلائیے. اگر وہ حقیقتاً ظلم کر رہا ہے, اور آپ خود اپنا محاسبہ کر کے دیکھیے کہ اگر آپ کہیں اس کے ساتھ برزبانی کر رہی ہیں, اسے ورغلا رہی ہیں, تو آپ بھی فوراً رک جائیں, انہیں بھی فوراً رکیں. اور جب کبھی ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے تو کثرت سے لاحول پڑھیں اور درود شریف انشاءاللہ پڑھا کریں. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا, میرے سامنے والے مائک سے. جی السلام علیکم, میں ڈاکٹر ناصر محمود. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے نام کی صفت کے سلسلے میں آپ نے عرض کیا تھا, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ بھائی نے سوال کیا ہے, جو میں نام اور صفات کے بارے میں بیان کیا, بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام امید آپ کو بھی معلوم ہوگا, عبد المطلب تھا. جی, اس سے آگے میرا سوال اب یہ ہے کہ ان کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں تھا, یہ ان کا لقب تھا. ان کے دادا کا نام تھا شیبہ بن ہاشم. بھائی آپ سوال کرنے آئے نہیں. ہیں؟ جی جی, میں اسی کے آگے سوال عرض کر رہا ہوں, میرا سوال سن تو لیں. جی شیبہ بن ہاشم, جی. یہ لقب تھا ان کا عبد المطلب, کیونکہ یہ ان کے چچا تھے مطلب, جن کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا عبد المطلب, کیونکہ وہ مکے میں ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے جوانی کی عمر میں. لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں. جی. تو اب جس طرح نام کسی کا نہیں رکھا جا سکتا عبد النبی بھی, تو آج تک کتابوں میں یہ عبد المطلب کیوں چل رہا ہے, شیبہ بن ہاشم کیوں نہیں لکھا جاتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ لکھنے علماء دین کی طرف یہ سے میرے اب بھائی تک جو کتابیں میں لکھ رہے ہیں, جو کتابیں لکھ رہے ہیں ان سے پوچھئے, میں کیا جانتا ہوں کیوں لکھ رہے ہیں. جو یہ کتابوں میں آپ کو اسی زمرے میں سنیے, آپ, میں نے آپ کو یہ اصول بتائے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھئے کیوں غلطی کر رہا ہے, اس کو سدھارنے کے لیے بولیے. آپ کی زبان سے بھی ہوئی, اس لیے عرض کیا میں نے آگے. نہیں ماشاءاللہ, آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, وہ غلطی نہیں کہتے اس کو. بعض چیزیں ابلیس, اب ابلیس نام مت لوں کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے. شیطان جو اللہ سے ہمیشہ مڑ گیا, اس کے معنی وہ ہیں, تو اب شیطان نہ کہوں میں. بعض چیزیں تعارف میں آتی ہیں. تعارف کا معنی ایک چیز سے سب مشہور ہو گئے, وہی نام چل پڑا. کوئی بتوں کے نام ہیں, وہ بتوں کے نام اللہ نے قرآن میں خود لیے ہیں. العزا, یہ پورے بتوں کے نام آئے ہیں. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہیں, پھر بھی ان کا نام ہے. لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, سورج بھی کہا گیا ہے. تو اب چونکہ یہ شرک ہو رہا ہے لہذا وہ نام مت لو, ایسا کوئی اسلام میں اصول نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کے بعد اب کوئی مسلمان یہ نام نہ رکھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے والے کیوں رکھے تھے, اب آپ کیوں نہیں پکار رہے ان کو. اور آپ نے جو کہا کہ عبد المطلب, اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اصلی نام ابو بکر نہیں ہے, عبد الکعبہ, لیکن مشہور کیا ہے, صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ لقب ہے. تو اگر آپ کسی کو لقب سے بھی پکارتے ہیں, تعارف, میرا نام عمران نہیں ہے, میرا نام مجتبہ حسین صدیقی ہے, لیکن اگر کوئی کہے گا بردر مجتبہ کی اسپیچ ہے, کوئی بھی نہیں جانتا. آج عمران کے نام سے میں مشہور ہو گیا ہوں. تو بعض چیزیں تعارفتاً آتی ہیں اور اس کو اسلام نے قبول کیا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ماشاءاللہ, امید آپ کا جواب مکمل. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے ہے. بہن کا سوال ہے, کیا لڑکیاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جا کر پڑھ سکتی ہیں جہاں گرلز ڈپارٹمنٹ الگ ہے؟ کیا لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں؟ کیا لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ, بہن نے پوچھا ہے کیا لڑکیاں علی گڑھ یونیورسٹی جا کر پڑھ سکتی ہیں اور کیا لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں. ماشاءاللہ, جہاں تک ڈاکٹر بننے کا سوال ہے بہن, میں تو کہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے حیدرآباد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی اپنی رحمت دکھائی. حیدرآباد غالباً ہندوستان کا, مجھے جہاں تک نالج ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہے تو میرے علم میں اضافہ کر دیں, لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے
حیدرآباد اس وقت ہندوستان کا ایک ہی ایسا شہر ہے جہاں پہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان آدمی نے ایکسکلوزیو لڑکیوں کے لیے میڈیکل کالج شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ، اور اسے گورنمنٹ نے اپروول بھی دے دیا، جس میں صرف لڑکیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں، وہاں پہ لڑکوں کا کوئی داخلہ نہیں ہے، ایکسکلوزیو 100% مسلم ویمن کالج ہے، میڈیکل کالج ہے ماشاءاللہ سے، شادان میڈیکل کالج کے نام سے، شادان میڈیکل کالج فار ویمن کے نام سے۔ مجھے پتا نہیں کہ ہندوستان کے کسی اور شہر میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے، تو ماشاءاللہ اگر آپ کا داخلہ ایسے کوئی کالج میں ہوتا ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ لیکن کیا آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں تو میں کہوں گا ضرور بنیں، بلکہ آپ MBBS کر مت رکیے، بلکہ آپ گائنیکولوجسٹ بنیے، اس لیے تاکہ آپ کے ذریعے سے مسلم اور غیر مسلم عورتوں کے علاج ہوں، اور ان مسلم اور غیر مسلم عورتوں کے جو ازدواجی بیماریاں ہوتی ہیں، جو ان کے وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو صرف وہ ایک عورت کو ہی بتا سکتی ہیں، ایسے تمام عورتوں کے لیے، پیشنٹس کے لیے آپ بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ ضرور گائنیکولوجی کا کورس کریے، مگر ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ MBBS کریں، MD کریں یا دنیا کا کوئی بھی کورس کریں، اسلام کے جو شرعی اصول ہیں ان کو توڑ کر کبھی بھی کچھ بھی نہ کریں، اور چاہے آپ علی گڑھ میں کریں یا مدینہ طیبہ جا کر کریں یا مکے میں کریں، آپ دنیا کے کسی بھی جگہ جا کر کریں، بس یہی ہمیشہ خیال رکھیے کہ شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو توڑ کر کوئی بھی کام مت کریے، اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور آپ کی پوری یہ محنتیں آپ کے لیے قیامت میں نقصان دہ بن سکتی ہیں۔ امید میری بہن کا جواب مکمل ہوگا۔ آج کے اس تو ہم لاسٹ راؤنڈ لیتے ہیں، آج کے اس نشست کا آخری سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جاتا ہے، ایک بھائیوں کا ایک بہنوں کا، لے کے خدمت۔ بھائیوں کا ایک بہنوں انصاف کے ساتھ۔ السلام علیکم، میرا نام شکیل خان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں چمڑے کا کام کرتا ہوں، مجھے یہ بتایا گیا کہ شرک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی گناہ کی معافی ایک بار شاہد کر دے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، تو شرک کے بارے میں بتائیے، شرک کس کس چیز میں آتا ہے؟ بھائی نے پوچھا ہے کہ شرک کس کس چیز میں آتا ہے، کیونکہ اللہ شرک کے سوا جس کے لیے چاہے گا، سب کے لیے نہیں، جس کے لیے چاہے گا اس کے کسی اور گناہ کو معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی شرک کرے گا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ تو آپ جاننا چاہتے ہیں شرک کن کن قسم کا ہوتا ہے؟ ایک بڑا شرک، کھلا شرک، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا یا خدا کہہ کر عبادت کرنا، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برابر سمجھنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، یہ کھلا شرک ہے۔ ایک شرک جو چھپا ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریاکاری، اگر کوئی بھی آدمی دوسروں کو خوش کرنے اللہ کے بجائے کوئی بھی کام کرتا ہے یہ ریاکاری ہے، یہ چھپا شرک ہے۔ ایک اور شرک جیسے میں نے بتایا توحید العبادہ، جتنی قسمیں اللہ کی عبادت کی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، اگر میں نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں اور کعبے کے سوا کہیں بھی تھوڑا بھی ٹیڑھا کمر اپنی کر کے پڑھتا ہوں یہ شرک ہے۔ اگر میں روزے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھتا ہوں شرک، اگر میں حج اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی جگہ پر جاتا ہوں، حیدرآباد سے دلی آتا ہوں اور کہتا ہوں اگر میں 7 بار یہاں پر آ گیا تو حج کا ثواب، یہ شرک ہے۔ اگر میں سجدہ جو عقیدے سے اللہ کو کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں عقیدے والا نہیں عظمت والا سجدہ کر رہا ہوں، تو اس کو جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اگر اللہ اپنے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، اگر دیتا تو بیویوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کرے، کا مطلب اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں دی۔ اگر دیتا تو کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دیتا تو بیویوں کو کہتا شوہروں کو کرو۔ ایک موٹا سوال، اگر مان لو وہ حکم دے دیتا کہ چلو بیویوں تم لوگ شوہروں کو سجدہ کرو، تو کیا شوہروں کو عبادت والا سجدہ کراتا یا احترام والا؟ احترام والا کراتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ احترام کے سجدے کی بھی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ دعا مانگنا، خالص اللہ سے دعا مانگنا، ذکر کرنا، کسی کے بارے میں بیان کرنا، تقریریں کرنا، کس کے بارے میں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 45 میں کہا کہ ان کے سامنے جب ایک اللہ کے سوا
کسی اور کا ذکر کیا جاتا، جب ان کے سامنے صرف ایک خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے کہ ارے صرف اللہ 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 کیا ہے بھائی، کیوں اللہ اللہ بول رہے ہیں؟ صرف اللہ کہتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 45 میں، جب ان کے سامنے خالص صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں بڑی جلن ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اتنی خوشی سے اسے سنتے ہیں جیسے اللہ کا ذکر انہیں سننا چاہیے تھا۔ تو ذکر صرف اللہ کا، بڑائی صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ سے، عقیدہ صرف اللہ پر، بھروسہ صرف اللہ پر، رزق کا دینے والا صرف اللہ، اولاد دینے والا اللہ، نوکری دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، علم دینے والا اللہ۔ جو کچھ آپ کو دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور جو کچھ لیا جاتا ہے لینے والا بھی اللہ۔ کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی اس کبریائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یہی 5 وقت کی اذا میں ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ اور صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کیا، شرک کے راستے آپ نے کھولنے شروع کر دیے۔ امید آپ کا جواب مکمل ہو۔ بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ بہنیں بھی دعوت دین اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتی ہیں، مگر گھر کے کام کاج میں اتنی مصروف ہیں کہ علم سیکھ کر دعوت دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو ایسے صورت میں وہ کیا کریں؟ جی، بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتی ہیں لیکن گھر کے کام کاج میں اتنی زیادہ مصروف ہیں کہ انہیں اس کا وقت نہیں ملتا۔ بہن، کل اگر آپ میری تقریر میں آئی تھیں تو میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے بیان کی، جس میں اللہ نے واضح کر دیا، قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دو کہ اگر ان کی ماں باپ کی خدمت کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو یا ماں باپ کی ہی دیکھ بھال کا مسئلہ کیوں نہ ہو، وابناؤکم، یا اولاد کی پرورش کا مسئلہ کیوں نہ ہو، واخوانکم، چاہے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کا مسئلہ کیوں نہ ہو، وازواجکم، یا بیویوں کی دیکھ بھال یا بیویاں شوہر کی خدمت کرنے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، وعشیرتکم، یا رشتہ دار اور دوست احباب کی دیکھ بھال کا مسئلہ کیوں نہ ہو، واموال اقترفتموها، یا وہ مال جو ان لوگوں نے جمع کر رکھا ہے اس مال کے حفاظت کے پیچھے ٹائم لگا دینے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، وتجارت تخشون کسادها، یا وہ تجارت یا نوکری جو کچھ یا وہ کام کاج جو آپ گھروں میں کر رہی ہیں اس کام کاج کا ہی آپ کے پاس کوئی بہانہ کیوں نہ ہو، ومساکن تردونها، یا وہ گھر کیوں نہ ہو جس میں آپ لوگ چپک کر رہنا پسند کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ، اگر ان 8 چیزوں کو تم اللہ سے بڑھ کر، ورسولہ، اس کے رسول سے بڑھ کر، وجہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر، اور جہاد صرف 2 ہی طریقوں سے، یا تو میدان جنگ میں قتال، اگر میدان جنگ نہیں ہے جیسے ہندوستان کے حالات ہیں تو یہاں کا جہاد دعوت، اگر جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے سے بڑھ کر ان سب چیزوں کو، کن سب چیزوں کو، ماں باپ کی خدمت، اولاد کی پرورش، بھائی بہن کا خیال، بیویوں کی دیکھ بھال یا بیویاں شوہر کی خدمت، مال کا جمع کرنے کے پیچھے وقت، تمہاری تجارت یا نوکری یا تمہارے گھر کے اندر کے کام کاج یا تمہارے وہ گھر جس میں تم رہتے ہو یا رشتہ دار اور دوست احباب سے بڑھ کر تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو پسند نہیں کرتی، اگر ان 8 چیزوں کو اسلام کی خدمت اللہ اور رسول سے بڑھ کر سمجھتی ہو، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو نجات نہیں دیتا جو جان بوجھ کر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے میری بہن، آپ کہہ رہی ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کو آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کام کتے سے لے لے گا، اللہ کام بلی سے لے گا، اللہ کام سور سے لے گا، پورے مسلمان پلٹ جائیں اسلام سے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر دین کی خدمت کرتی ہیں تو آپ کی خوش نصیبی ہے، اگر آپ کہتی ہیں ٹائم نہیں ہے تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے میرے پاس بھی تیرے لیے ٹائم نہیں ہے، جا جو کرتی کر لے۔ میری بہن، آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، جتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں ان کو ٹائم نکالنا پڑے گا۔ آپ کیسے کریں؟ آپ تھوڑا تھوڑا وقت، روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا کم سے کم وقت نکالیں، قریب کے جو بھی مدرسے ہیں اس میں جائیں، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے یا کوئی کتابوں کی فیسلٹی ہے، DVD کی فیسلٹی ہے، تو اس کے ذریعے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے میرے جو بھی بیانات ہیں آپ انہیں دیکھیں، انہیں سیکھیں، ان کو سمجھنے کے بعد جو بھی آپ کے غیر مسلم دوست احباب ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ مرد بچے نہ ہوں، صرف غیر مسلم جو عورتیں ہیں ان سے ملیں، ان سے اسلام کی باتیں کریں، ان سے اللہ رسول کی باتیں کریں، آخرت کی باتیں کریں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے جتنا بھی کام ہوگا اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس پر اس کے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آپ علم نہیں ہے لیکن آپ کو 3 باتوں کا علم ہے،
آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جانتی ہیں کہ اللہ آپ کا معبود ہے. آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جانتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور ساری انسانیت کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں. اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ قرآن اللہ کا کتاب، اللہ کی آخری کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. آپ کے پاس 3 باتیں معلوم ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بلغوا انی ولو آیا. ایک بات بھی معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ. آپ کو تو 3 باتیں معلوم ہیں. تو صرف اتنی ہی باتیں لے کر آپ دعوت کا کام شروع کر دیں انشاءاللہ. اللہ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 67 میں وعدہ کیا ہے، جو کوئی میرے راستے میں کوشش کرے گا میں اس کے لیے راستے کھول کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی اس تقریر اور سوال و جواب کی نشست کو منتظمین جمعیت اہل حدیث کانپور کے شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر میں اللہ رب العالمین کا شاکر بندہ بننا چاہتا ہوں. اگر میرے شکر گزاری میں اللہ کے پاس کوئی کمیاں ہیں تو اللہ اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر مجھ پر بچھا دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلے پچھلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ. اور میں تہہ دل سے میرے کانپور کے بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے یہاں جمع ہو کر نکالا. آپ لوگوں کی یہ محبت ہمارے اندر دین کی دعوت کا کام کرنے میں بہت بڑی ہمت بنتی ہے. آپ سب سے ہمیشہ یہی امید رہے گی کہ ہم آپ کے سامنے اس طرح ہمیشہ رہیں یا نہ رہیں. انشاءاللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کو آپ کے دلوں میں محبت کے ساتھ بٹھا دے اور آپ لوگ ہمیشہ ہمارے حق میں محبت کے ساتھ دعائیں کرتے رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ ہم سب سے اسلام کی بہت بڑی خدمت لے اس کے پہلے کہ ہماری موت واقع ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.